مولانا صاحب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہ میرے من میں بھی سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. لوگ یہ کئی بار یہ بات کرتے ہیں جب دھرم کی بات ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی ہم کوئی غلط گھٹنا ہوتی دیکھتے ہیں، مان لیجیے آتنکوادی گھٹناؤں کے ساتھ جب جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، یا یہ اسلام یہ اصلی اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں. تو پھر اصلی اسلام کو ماننے والے کون ہیں؟ میرے سامنے بیٹھے مولانا صاحب مانتے ہیں اسلام کو، مان لیتا ہوں. اب اسلام کے نام پر جتنی ریاستیں بنی وہی تو ہمارے سامنے ماڈل ہو سکتا ہے نا. تو کیا افغانستان ماڈل ہے ہمارا؟ کیا اسلام کا ماڈل اسٹیٹ ہمارا ماڈل اللہ کا نبی اور اس کے صحابہ ہیں. آپ سمجھیں اس بات کو. جو اللہ کے نبی نے کیا وہ صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم سے کیا، بغیر کسی واسطے کے اللہ کے نبی سے دین کو صحابہ نے سیکھا جو ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے. وہ اصل ماڈل ہے. اگر کوئی اس کے مطابق رہتی دنیا تک قیامت تک کام کرے گا، صحابہ یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی محمد نے یہ فرمایا، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یا صحابہ نے جنہوں نے دین کو بغیر واسطے کے رسول اللہ سے لیا ہے ان کی سمجھ اور تعلیم کے خلاف ہے، وہ اسلام نہیں. ہم 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے. نہیں، میں تو پھر جو دکھ رہا ہے اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے، بچیوں کو نہ پڑھنے دینے جانے دینا، ان کو نوکری نہ کرنے دینا، باہر نہ نکلنے دینا. نہیں، ہم اس کی تائید میں نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی تعلیم دینی چاہیے. اگر یہ تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ماں جو بے پڑھی لکھی ہے وہ اپنے بچوں کو، جن کی تعلیم پر انہیں بھی اختلاف نہیں ہے، ان بچوں کو سکھا نہیں سکتی، پڑھا نہیں سکتی، ٹیوٹر نہیں بن سکتی ان کے لیے. اس کے پاس علم کی کوئی قدر نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، بے پردگی، مخلوط تعلیم، مردوں کے ساتھ جوان لڑکی اور جوان لڑکیوں کا ایک ساتھ رہنا بے محابہ، اس سے عفت، پاک دامنی اور حیا ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے، الگ اسکول بننے چاہیے، الگ اسکول کے اندر الگ تعلیم دینی چاہیے، اختلاط مردوں کے ساتھ. ان تمام قیود کے ساتھ وہ مدرسوں کو کھولیں، اسکولوں کو کھولیں، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم اس کے مخالف ہیں کہ لڑکیوں کو بالکل جاہل بنا کر کے رکھا جائے. ہم اس کی تائید نہیں کرتے، نہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے. اللہ کے نبی جس طرح مردوں کو سکھلاتے تھے اسی طرح عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، وہاں تشریف لے جاتے تھے اور جا کر کے انہیں دین سکھلایا کرتے تھے. اس وقت یہی تعلیم تھی، تعلیم دیا کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، مرد عید کی نماز کے اندر ہزاروں ہیں اور ہزاروں عورتیں ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے پہلے دین ان کو سکھلایا مردوں کو، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے عورتوں کی طرف چلے گئے اور ان کو پھر دین کی تعلیم دی اور سکھلایا. اس لیے دین دنیا کا اور دین کی تعلیم سے لوگوں کو ہٹا دینا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ کوئی سمجھ میں آنے. مولانا صاحب دین کی تعلیم تو چلیں ٹھیک، اچھی بات ہے، دنیا کی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم میں آپ جیسے کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھیں. یہ بات آپ نے کہی بھی ہے. تو پھر بعد میں دنیا میں نکل کر رہنا تو سب کو ایک ہی ساتھ ہے. آج ہمارے یہاں پر لڑکی جو بھارت کی بیٹی ہے وہ تو فائٹر جیٹ اڑا رہی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن فائٹر جیٹ اور مسلمان لڑکی اڑا رہی ہے. ہاں میں کہتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر فائٹر جیٹ اڑانے، ان کو تعلیم تو دو پہلے. میں کہتا ہوں کہ تعلیم دو، تعلیم دینے والی عورتیں ہونی چاہیے، تعلیم لینے والی عورتیں ہونی چاہیے. تعلیم کے بہت سے مواقع ہیں کام کرنے کے ایسے کہ جہاں عورتیں نہیں. اب مان لیجئے بینک کا مسئلہ ہے، میرے پیسے بینک کے اندر ہیں، میری بہن کے پیسے بھی بینک کے اندر ہیں. اگر عورت نہیں ہے وہاں کاؤنٹر کے اوپر تو میری بہن کو جاتے ہوئے 10 مرتبہ یہ سوچے گی کہ میں اس اجنبی مرد کے سامنے گیا. آپ عورتوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنائیے مثال کے طریقے پر، وہاں عورتیں بیٹھیں، عورتیں جائیں اور ان سے بات کریں. مطلب یہ جھجک تو ختم ہونی چاہیے نا، کیوں ایک عورت آدمی کے سامنے نہیں جا سکتی؟ نہیں، یہ اسلامی تعلیم ہے. اب ورنہ تو اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، بے حیائی بڑھے گی. وہ یہ چیز ہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے
کسی اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا اختلاط یہ ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے. اس سے معاملات برباد ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے رشتے ٹوٹتے ہیں، ماں باپ کی عزت و ناموس کے اوپر لوگ مر جاتے ہیں، لوگ پھندے دے کر کے مار دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کو. اس سے بچا کر کے امن و امان، عفت و پاک دامنی بہت بڑا میدان ہے. آپ لڑکیوں کو سکھائیے، لڑکیوں کے لیے الگ کاؤنٹر طرح طرح کے بنائیے، وہاں لڑکیاں بیٹھے رہیں، عورتیں بیٹھی رہیں، یہ جائیں جا کر کے ان سے بات کریں. اس لوگ کہتے ہیں روڑی وادی سوچ ہے، یہ پرانے زمانے کی نہیں، سوچ ہے. آج دیکھیے، دنیا بدل چکی ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں آج بھی دنیا کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ اخبارات کو پڑھیے، روزانہ بچیوں کے ناموس لٹتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. امن و امان کو اگر آپ کو قائم کرنا ہے تو آپ کو عفت و پاک دامنی اور حیا اور شرم کے اندر درمیان میں دیوار کھڑی کرنی ہوگی، ورنہ اسی طرح بربادی ہوتی رہے گی. اور پھر انہی باتوں کو لوگ آگے کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ پھر اسلام کو خراب روشنی میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے مہیلاؤں کو دبایا جاتا ہے، اسلام مہیلاؤں کے حق مارے جاتے ہیں. نا یہ حق، اب مہیلا کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے گود میں جا کر کے بیٹھ جائے. مہیلا کا حق یہ ہے کہ وہ مہیلا رہتے ہوئے اپنی پاک دامنی اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی دنیا کو آباد کرے. یہ ہے مہیلا صاحب. لیکن یہ ساری پابندیاں اور سارے نیم جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہی ہیں. نہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں. مردوں کے لیے نیم ہے کہ چلو تو آنکھ نیچی کر کے چلو، کسی اجنبی عورت کے منہ کی طرف مت دیکھو، بات کرو تو اجنبی عورت سے بات مت کرو، حیا اور شرم کے ساتھ بات کرو. یہ کیا بات ہے کہ صرف عورت کے لیے؟ یہی چیز ہے کہ عورتوں کے لیے تو کوئی قانون بنا دیا گیا یا مردوں کے لیے قانون بنا دیا گیا، عورتوں کو اس کا پابند نہیں کیا. عورتوں کے لیے قانون بنا دیا گیا، عورت کے لیے تو یہ بنا دیا گیا کہ وہ چاہے ننگی رہے، چاہے جیسا لباس پہن کر کے نکلے، مگر اس کے نتیجے کے اندر اس کی عزت و آبرو کس طرح لوٹے گی اور کیسے اسے پھندا دے کر کے جان سے مار دیا جائے گا، اس کی کوئی خیال نہیں ہے. مردوں کو اس کا پابند نہیں بنا. اسلام دونوں کو کہتا ہے، عورت چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، مرد چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے، اس پردے کے ساتھ چلے کہ اس کا حسن و جمال دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو. آج تو بے محابہ عورت ننگی ہو کر کے، ننگا لباس پہن کر کے نکلتی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، سینے کے ابھار اور پستی لوگوں کے سامنے ہے، چہرے کے اوپر لپسٹک لگا کر کے عورت نکلتی ہے. تو یہ بتائیے کہ فتنہ کیسے کھڑا نہیں ہوگا؟ اسلام اس کا مخالف ہے. جب گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو، حسن و جمال کے ساتھ، نہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر میں حسن و جمال کو ظاہر کرو، لیکن دوسرے اجنبی کے سامنے اپنے حسن و جمال کو ظاہر. یہ اسلام کا، اور ہندو بھی اسی کو مانتا تھا. آج کے ماحول کے اندر مجھے یاد ہے اپنے بچپن کے اندر کوئی ہندو عورت گھر سے بغیر گھونگھٹ کے نہیں نکل سکتی تھی. آج تو کوئی تصور ہی نہیں گھونگھٹ کا. وہ کیا چیز تھی؟ ان کے یہاں حیا اور شرم کی قیمت تھی. آج شرم و حیا کی قیمت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب، یہاں اس پر میری آپ کی سوچ میں بھی فرق ہو سکتا ہے. اب کوئی مہیلا جو ہے اگر وہ ماڈرن پردھان پہن کر نکل رہی تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ننگی نکل رہی ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بے حیائی کر رہی ہے. کوئی نہ کرے، لیکن عام طور کے اوپر ہوتا تو یہی ہے. عام طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بے حرمتی ہوتی ہے. یہ تو اب اس کا، اب میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ سارے نیم قاعدے ہم نے عورت کے لیے بنا دیے. اب وہ جینس نہیں پہن سکتی، یہ بتائیے، وہ ویسٹرن ڈریس نہیں پہن. اب ویسٹرن ڈریس نہیں، آپ نے تو کہا وہ ساڑی نہیں پہن سکتی، پیٹ دکھ رہا ہے تو ساڑی نہیں پہن سکتی. نہیں، سب کچھ پہنے. اپنے شوہر کے لیے پہنے، صرف شوہر اپنے ماں باپ کے لیے کے سامنے پہنے. بچی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، لیکن اجنبی مرد کے سامنے رہے گی تو فتنہ اور فساد تو پیدا ہی ہوگا. یہ بتائیے کیسے پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تو اس مرد کی تعلیم اور تربیت پر نربھر کرتا ہے. نہیں، اگر اس کی سوچ ایسی ہوگی تو بتائیے، اس کی سوچ بدلنی چاہیے. یہ بتائیے کئی مرد اور کئی جوان ایسے ہوں گے جن کی صحیح ہوگی؟ یہ بتائیے. آپ کر سکتے ہیں؟ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں؟ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے آج کے لڑکے کئی نکلیں گے جن کی سوچ اور سمجھ صحیح ہوگی؟ آپ نہیں کہہ سکتے یہ بات. وہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے، وہیں تو عزت و ناموس لٹتا ہے، وہیں تو ماں باپ کنویں میں کے اندر ڈوب کر کے مرتے ہیں، وہیں تو زہر کھا کر کے عورت مرتی ہے یا مرد مرتے ہیں. کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اپنی عزت بچانے کی ذمہ داری عورت کی خود ہے کہ وہ پردہ کر کے چلے، لیکن عزت آبرو پر داغ لگانے والا وہ جو مرد ہے وہ چوڑا ہو کر گھومے. نہیں، میں نے یہی بات کہی کہ مرد کو بھی پابند بنانا چاہیے. آپ نے مرد کو پابند نہیں بنایا ہے. اسلام نے جو قانون بنائے ہیں اس کے اندر مرد کو بھی پابند بنایا، عورت کو بھی پابند بنایا.
مولانا صاحب بہت